السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کر دوں عائشہ کا، جو کرناٹکا سے ہمیں سنتی ہیں اور انہوں نے بہت تعریف بھی کی۔ عائشہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری کہانیوں کو پسند کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کی خوفناک کہانی شروع کروں، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میری چینل سچی کہانیاں کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگر میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو اسے شیئر بھی ضرور کیجیے، اور یہ بھی کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کس جگہ سے اور کس شہر یا ملک سے میری کہانی سن رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ احمد جب صبح اٹھا تو گھڑی اپنی جگہ 8 بجا رہی تھی اور اپنے چنگھاڑتے الارم سے اٹھنے کی نوید دے رہی تھی، مگر بغیر تکلیف کے کسی چیز میں تاثر کہاں۔ چنانچہ الارم کی ٹن ٹن نے آخر کار احمد کی کروٹوں کا تسلسل توڑ دیا اور نیند کی دیوی آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے لباس پر نظر ڈالی، ایک پرانی سی پتلون اور کوٹ۔ کیا وہ رات بھر اسی میں سوتا رہا؟ کل رات شاید اس نے اپنے لباس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، مگر لباس سے شخصیت ظاہر ضرور ہوتی ہے۔ اگر کسی پر روپ ڈالنا ہے تو کچھ تو لباس میں بھی ہونا چاہیے۔ 6 گز کا کپڑا ایک 5 فٹ کے انسان کو چھپانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ یہ انسان کی کوشش میں مدد کرتا ہے۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا اور اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے سہانے خواب سجا رکھے تھے۔ سوتے میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کا تو اکثر انسان کوئی مطلب نہیں نکال پاتا، مگر دن کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے میں دیکھے گئے سپنوں کا وہ کوئی نہ کوئی مطلب ضرور نکال ہی لیتا ہے۔ وہ ملازمت کے باوجود اپنے حالات سے مطمئن نہیں تھا۔ اطمینان زندگی میں کہاں ہے، مگر دل پھر بھی سکون چاہتا ہے، عیش چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اور یہ خواہشات صرف اپنے آپ سے منسوخ نہیں ہوتی، جلد ہی ان میں کوئی اور بھی شریک ہو جاتا ہے، جیسے اس کی بیوی ہادیہ۔ اس کی شریک سفر بن گئی تھی، مگر سفر ابھی تک کسی خوشگوار موڈ کی تلاش میں تھا۔ ہادیہ بھی خوبرو تھی اور احمد کو اسے پسند کرنے کی وجہ شاید یہی تھی۔ آنکھ حسن سے ہی تو مروب ہوتی ہے، جب تک باطنی آنکھ نہ کھل جائے جو جسم کی آنکھ سے زیادہ دیکھ سکتی ہے۔ اس نے اپنی شیروانی ہینگر سے اتاری جو نیلے رنگ کے ہلکی شیڈ کی تھی۔ ہاں، یہ مناسب رہے گی، اس نے خود کلامی کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غسل خانے میں گھس کر غسل کرنے کے بعد شیو کی۔ آج پانی کچھ زیادہ ٹھنڈا تھا، شاید موسم سردیوں کی آمد کا اندیا دے رہا تھا۔ آج اسے نہانے میں بڑا لطف آیا۔ اس کی وجہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے غسل خانے سے نکلتے ہی ہادیہ کی کھنکدار آواز اس کے کان پر یوں ٹکرائی کہ ادھر آؤ، فون آیا ہے تمہارے باس کا۔ اوہ اچھا، احمد نے چونک کر کہا۔ اور وہ برتن کب آئیں گے جو نازیہ کے گھر دے کے گئے تھے؟ تم تو بس یوں ہی وقت برباد کرتے ہو، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک آسمان کو چھو چکا ہوتا۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی اور تیکھی نگاہوں سے احمد کے سراپے کو دیکھا، جس پر نیلے رنگ کا ہلکا لباس جھلمل سا کر رہا تھا۔ احمد کو اچانک جملے کی توقع نہ تھی۔ وہ یوں بھی جذباتی سا نوجوان تھا، اسی لیے جلد مشتعل ہو گیا اور بولا، مہارانی جی، میرے پر نہیں کہ اڑ کر آسمان پر پہنچ جاؤں۔ 20,000 تو میری تنخواہ ہے، اس مہنگائی کے زمانے میں پر لگائے بھی جا سکتے ہیں اس میں۔ ہادیہ کا لہجہ اور بھی تیکھا ہو گیا۔ اس نے احمد سے کہا، ہاں بس یہی ڈائلاگ بازی اور باتیں ہی کرنا تو تمہیں آتی ہیں؟ تو احمد نے ہادیہ کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر بولا، بیبی، اڑنے کی کوشش میں کہیں زمین پر ہی نہ گر جاؤں۔ زمین سے صرف آسمان نظر آتا ہے، آسمان پر جانے والا راستہ نہیں۔ مگر میں نے کہہ دیا، مجھے قدوس کی شادی میں جانا ہے اور یہ ردی کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی میں۔ ہادیہ کے تیور بگڑتے ہی جا رہے تھے، لہٰذا احمد نے تھوڑا سا نرمی کا ہاتھ رکھا اور بولا، اچھا مجھے فون تو سننے دو، تم نے تو بے وجہ ہی مجھے الجھا دیا۔ احمد نے جلدی سے فون اٹھایا۔ احمد، اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ ایک بہت ضروری خبر دینی ہے تمہیں۔ وہ سر بس کیا کروں، کچھ گھریلو الجھنوں میں پڑ گیا تھا۔ آپ فرمائیے۔ تمہاری پرموشن ہو گئی ہے، اب تم میرے اسسٹنٹ ہو، پہلے والا اسسٹنٹ چلا گیا ہے۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے احمد، تمہاری بات کر رہا ہوں بے وقوف، اب جلدی آفس پہنچو۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی
کہ میں کس زبان میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ مگر تنخواہ آہستہ آہستہ بڑھے گی تمہاری، باس نے کہا۔ کوئی بات نہیں سر، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور ہادیہ کو ایک خوشخبری سنائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہادیہ کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے۔ اچھا اب جلدی سے چائے بنا دو، باس نے مجھے جلدی بلایا ہے۔ ہادیہ نے مسکرا کر ہاں کہا اور کچن میں چلی گئی۔ احمد جلدی جلدی آفس پہنچا، جہاں اس کا باس شہریار صاحب بے چینی سے اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام احمد، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ جی ضرور سر۔ احمد تم جانتے ہو نا کہ سلور اسٹار کمپنی کا بزنس آج کل خسارے میں جا رہا ہے۔ مہنگائی اور خرچ بہت زیادہ ہے اور منافع کم ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے اسسٹنٹ کو اسی لیے ہٹا دیا کہ وہ اچھی طرح بزنس نہیں چلا رہا تھا۔ اب بزنس ڈیلنگ زیادہ تر تمہارے ہاتھ میں ہوگی، یعنی تم اسسٹنٹ مینیجر ہو، تمہاری تنخواہ کا دار و مدار کمپنی کو ہونے والے منافع پر ہوگا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ منافع زیادہ اور خرچ کس طرح سے کم کرتے ہو۔ اوکے، گڈ لک۔ یہ کہہ کر باس نے گرم جوشی سے احمد سے ہاتھ ملایا۔ اب احمد کے دن رات بدل چکے تھے۔ فوری طور پر اسے خرچ کم کرنے کا جو طریقہ سمجھ میں آیا وہ یہی تھا کہ سستی چیزیں خریدی جائیں اور مال میں ملاوٹ کی جائے اور چیزوں کی قیمت بڑھا دی جائے۔ سلور اسٹار کمپنی کا نام بڑا تھا، اسی لیے اس کی اس حرکت سے کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، کیونکہ دوسری کمپنیاں بھی اس قسم کے ہی کام کر رہی تھیں۔ مال میں ملاوٹ کر کے اس نے کافی منافع کما لیا اور باس کو چکنی چپڑی باتوں سے بہلا لیا۔ اب اس کی حالات بدلنے لگے تھے، دن رات کے معمولات کروٹ لے رہے تھے۔ جب اسے ڈھیر سارا منافع ملا تو اگلے ہی دن وہ اپنی بیوی کے لیے ڈھیر سارے کپڑے، زیور اور بہترین قسم کی کراکری بازار سے لے آیا۔ اس کمپنی کی مصنوعات کی قیمتیں بھی اب بڑھ گئی تھیں۔ ہادیہ کی خوشی تو دیدنی تھی، وہ بار بار اٹھ کر اسے شاباش دے رہی تھی، اٹھتے بیٹھتے شوہر پر نچھاور ہو رہی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے ہوگے اور میرا اتنا خیال رکھنے لگو گے۔ چلو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ میں تمہارے لیے کتنا اچھا ہو گیا ہوں، احمد نے مسکرا کر کہا تو ہادیہ ہنس کر جھینپ گئی۔ رات ہو گئی تو اس نے ہادیہ سے کہا اب تو کاروباری مصروفیات اور بڑھ گئی ہیں، کل سے مجھے جلدی جگا دینا، نیند زوروں کی آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور کمرے میں زیرو کا بلب جلا کر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تو وہ بے خبر سو گیا۔ اگلے دن جب احمد صبح کی کرنوں سے بیدار ہوا اور آنکھوں کا پردہ اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ ہادیہ اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ اب اٹھ جاؤ احمد، وہ اس کا شانہ پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ او ہو کیا وقت ہوا ہے، اس نے روز کی طرح بات کو نئے انداز سے کہا اور اس کے ساتھ ہی گھڑی کی سوئیوں نے ٹک ٹک کر کے اس کے سوال کا جواب دیا۔ 7 بجے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ گھڑی پر ایک ہاتھ مار کر اٹھا اور ہادیہ سے بولا ہادیہ اب مجھ پر معمولی کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، ذرا الماری سے میرا نیا سوٹ اور ٹائی لا دو۔ ہادیہ اندر چلی گئی۔ احمد نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے اور شیف بنانے کے بعد اپنے کمرے میں لگے قدادم آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک دلسوز چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ چیخ سن کر ہادیہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ارے کیا ہوا، کیا ہوا، یہ کون ہے؟ احمد کی آنکھوں میں سارے جہاں کی وحشت سمٹ آئی۔ ہادیہ نے جیسے ہی آئینے پر نظر ڈالی تو وہ بھی چیخ اٹھی۔ آئینے میں احمد کی جگہ ایک سیاہ رنگ کی شبی تھی۔ اس کا حلیہ احمد کے حلیے جیسا ہی تھا، مگر دانت ایسے نوکیلے تھے جیسے کوئی وحشی درندہ، سیاہ رنگت کے جانور کی طرح، بڑے اور بکھرے بکھرے بال اور مکروہ سا چہرہ۔ احمد نے کئی بار آئینے کی طرف دیکھا، پھر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آئینہ دیکھو ہادیہ، اسے کیا ہوا ہے؟ ہادیہ نے اپنے خوبصورت سراپے کو آئینے کے روبرو کیا اور دوبارہ چیخ پڑی۔ آئینے میں وہ نہیں تھے بلکہ اس کی جگہ کوئی اور تھا، چہرہ اسی کے جیسا مگر نہایت مکروہ، ہیبت ناک آنکھیں، بڑی بڑی خون اگلتی آنکھیں۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہے، میں ایسے کیسے ہو گئی؟ وہ فوراً پلٹی اور گھر کے غسل خانے میں لگے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو وہی نارمل شکل اور خوبصورت خد و خال۔ احمد کی شبیہ بھی خوبرو تھی۔ اف میرے خدایا، کیا ہم نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا؟ ہادیہ بولی۔ مگر ایک ہی خواب ہم دونوں ایک ساتھ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ احمد بولا۔ یہ ضرور کوئی آسیبی چکر ہے، ہادیہ بولی۔ ٹھہرو، یہ کہہ کر احمد کی بھرپور چیخ نے دیواروں کو لرزا دیا۔ وہ اپنا منہ پکڑ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اوہ، اس آئینے میں موجود شخص نے تو میری ہڈی توڑ دی، وہ بولا
दर्द के आसार हल्के फुल्के और गहरे बादलों की तरह उसके चेहरे पर आया थे। हादिया अपने खौफ पर कुछ काबू पा चुकी थी। उसने एक बड़ी सी छुरी उठाई और आईने पर खींच कर मारी तो आईने के अंदर मकरू चेहरे की तस्वीर के हाथ में भी छुरी नजर आई और उसके साथ ही तड़ाक की आवाज के साथ लकीरें आईने पर उभरने लगीं, जैसे कि आईना टूट रहा हो। हादिया ने आईने पर 2-3 वार कर दिए। आईने की किरचियां बिखर गईं। हादिया पीछे हटी और बोली, खत्म हो गया आईने का सेब, अब आराम से अपना काम करो। अहमर हादिया की बात सुनकर दोबारा तैयार होने लगा, मगर जब वो वापस आया तो उसकी हैरानी में डूबी हुई आवाज ने माहौल को लरजा कर रख दिया। हादिया, आईने को देखो, क्योंकि आईना एक बार फिर उसी तरह सही सलामत मौजूद था और उन दोनों मियाँ बीवी की करी शक्लें भी उसी तरह से मौजूद थी। दोनों मियाँ बीवी आपस में लिपट गए। इस मकान से जल्दी निकलो, हादिया आईने के सामने से हटकर बोली। मगर जाएंगे कहाँ? ऐसा करो, साथ वाली रोशनी के घर चले जाओ, मैं कुछ करता हूँ। हादिया रोशनी के घर चली गई। रोशनी ने उसे बिठाकर मामला पूछा तो हादिया ने डरी डरी आवाज में उसे सारा मामला सुना दिया। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो साफ साफ किसी बदरू का चक्कर लगता है, जरा मुझे भी दिखाओ। हादिया पहले तो बहुत घबरा रही थी, मगर फिर रोशनी के इसरार पर उसे घर लेकर आई। रोशनी ने भी आईना देखा और चीख मार कर गिर पड़ी। फिर वो दोनों वापस आ गईं तो रोशनी बोली, साफ साफ किसी आसेब का ही साया मालूम होता है तुम्हारे घर में। बहन, हमारे पीर साईं कहते हैं कि हलाल की रोजी खाया करो, हराम की वजह से बड़ी नहूसतें होती हैं। ये आसेब वगैरह भी इसीलिए हमला करते हैं। वैसे अब तो तुम्हारे मियाँ की अच्छी खासी तनख्वाह है, मकान ही बदल लो। रोशनी बोली, हाँ, मैंने भी अहमद से यही कहा है, वो अभी गए हैं किसी से बातचीत करने के सिलसिले में। हादिया ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारे शौहर का कारोबार क्या है? मेरा मतलब है, वो कोई गड़बड़ तो नहीं करते? ये तुम क्यों पूछ रही हो? हादिया चौंकी। पीर साईं के कहने के मुताबिक पूछ रही हूँ। ख्याल आया कि कहीं कोई सिफली असरात ना हो। भाई थोड़ा बहुत हेर पेर तो चलता ही रहता है, सिर्फ जायज़ आमदनी में गुजारा कहाँ होता है। हाँ, बात तो ठीक है, पीर साईं को बुलाकर लाऊंगी, जब तक तुम यहीं रहो। रोशनी ने मुखलिसाना मशवरा दिया। अहमद जब वापस आए तो बोला, अभी नए मकान का बंदोबस्त करने में वक्त लगेगा। मेरा एक दोस्त फ़हीमुद्दीन मेरी मदद करेगा, तब तक हमें यहीं रहना होगा। इधर रोशनी ने अपने पीर साईं से रुजू कर लिया था। जब सब लोग खाने की मेज़ पर जमा थे तो रोशनी बोली, पीर साईं कह रहे हैं कि हलाल रोज़ी का इंतज़ाम करो। ठीक ही तो कह रहे हैं वो, हम तो ज़कात खैरात भी निकालते रहते हैं, सभी एतराफ़ करते हैं हमारे किरदार और शख्सियत का। तुम लोगों से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई? फ़हीमुद्दीन ने कहा। सहन की एक तरफ मासी सलीमा झाड़ू लगा रही थी, हर तरफ धूल उड़ रही थी, मगर फिर रोशनी की छवि खराब क्यों दिखाई दी? हादिया ने नुक्ता निकाला। हाँ, ये बात तो है, अहमद बोला। वही आपके घर में सिफली असरात जो हैं, और ऐसे असरात हर एक पर असरअंदाज होते हैं। रोशनी बोली, नए मकान का बंदोबस्त कब तक होगा? हादिया ने अहमद से पूछा। मालिक मकान से बात तो कर ली है, अभी कुछ दिन तो लगेंगे। वैसे ये भी हो सकता है कि वक्त के साथ असरात खुद ब खुद खत्म हो जाए। फ़हीमुद्दीन ने सोचते हुए कहा। तो अभी कुछ दिन इंतज़ार कर लें। रोशनी ने कहा। अब सवाल ये है कि हम अपने मकान का क्या करेंगे? ऐसे मकान को खरीदेगा भी कौन? हादिया ने तशवीश से कहा। हाँ, पहले ये मनहूस असरात ख़त्म होने चाहिए, फिर देखेंगे कि क्या करना है। अहमद बोला। आखिर इसी तरह एक हफ्ता और गुजर गया। अब हमें देखना तो चाहिए कि मकान का क्या हाल है। फ़हीम बोला और फिर सब लोग उठकर अहमद के मकान में गए। उनकी मासी सलीमा भी पीछे पीछे आ गई। शायद उसे भी तजस्सुस हो रहा था। फ़हीमुद्दीन ने अल्लाह का नाम लेकर उस आईने में अपनी शक्ल देखी, मगर उसकी छवि निहायत करी शक्ल में मौजूद थी, तो वो भी घबराकर पीछे हटा। रोशनी ने भी देखा, उसका भी वही हाल था। समझ नहीं आया कि ये कैसा आसेब है। फ़हीम बोला, आप लोग तो हक हलाल ही खाते हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हादिया बोली, क्या आईना तमाम अमीर लोगों की शक्ल ऐसे ही दिखाता है? रोशनी ने किसी ख्याल के तहत कहा। अचानक फ़हीम बोला, सलीमा, ज़रा इधर आओ। हाँ, ये तो बड़ी मिस्कीन और अच्छी लड़की है, रोशनी ने अपनी मासी की तारीफ करते हुए कहा। सलीमा अपना दुपट्टा सर पर जमाते हुए हाथ में झाड़ू लिए आगे बढ़ी और आकर उस आईने के सामने खड़ी हो गई। दफातन उसकी भी चीख गूंजी, क्योंकि उसका भी वही हाल हुआ। हादिया ने नतीजा निकाला कि यह मामला इतना सीधा नहीं जितना नजर आ रहा है। रोशनी, तुम पीर साईं को यहीं बुला लो।
فہیم نے تجویز پیش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، روشنی نے کہا۔ پیر سائیں ایک سادہ صوفی صفت بزرگ تھے۔ انہوں نے مکان کا ہر طرف سے جائزہ لیا اور گھر کے کونے کونے میں جھانکا۔ پھر اس آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی بھی بگڑی ہوئی شکل آئینے میں نمودار ہوئی، مگر ان کے کچھ پڑتے ہی تصویر دھندلانے لگی اور پھر آئینہ معمول پر آ گیا۔ سب لوگ پیر سائیں کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی آواز سننے کے منتظر تھے۔ آخر پیر سائیں کے لب ہلے۔ یہ آئینہ دراصل انسانی نفس کی علامت ہے۔ انسان کا نفس بڑا مکروہ اور خبیث ہے، جو انسان میں موجود ہوتا ہے، برائی اور ہوس کو تقویت دیتا ہے، لیکن یہ مرتا کبھی نہیں۔ ہم میں سے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی تو موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا ادراک کریں تو نفس آہستہ آہستہ دبتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک روز میں نے راہ سلوک کے دوران ایک پیلے کتے کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا نفس ہوں۔ تب میں نے چاہا کہ اسے جان سے مار دوں اور میرے نفس کا قصہ ہی پاک ہو جائے، مگر جب میں نے اسے جان سے مارنا چاہا تو اس نے کہا، میں خدا کا لشکری ہوں، تم مجھے نہیں مار سکتے، میں مومن کو غرور سے بچاتا ہوں۔ پھر وہ میرے کپڑوں میں گھس کر غائب ہو گیا۔ آپ میں سے جس نے بھی آئینہ دیکھا وہ کسی نہ کسی برائی کا مرتکب ہوا یا پھر اس نے اپنی نیکی پر غرور کیا۔ یہ بات میں اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ مگر ماسی نے کیا کیا تھا؟ روشنی نے پیر سائی سے سوال کیا۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں، پیر سائی بولے۔ اور پھر جب ماسی سلیمہ کی طرف متوجہ ہوئے سب تو اس نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ہر ماہ میری مدد کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے لالچ آ گیا تھا، میں آپ سے چھپ کر الماری سے پیسے چراتی رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ برائیوں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ نفس کی اصلاح ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ آلائشوں سے پاک صرف خدا اور اس کے فرشتے، انبیاء اور اولیاء اور دیگر برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لہٰذا انہی کے نام سے اسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ پھر پیر سائیں بولے، آپ سب نیکی کو اختیار کریں اور نیکی پر غرور نہ کریں اور ہمیشہ اپنی اصلاح میں رہیں تو یہ آئینہ معمول پر آ جائے گا۔ یہ بس خدا کی ایک نشانی ہے جو اس طرح ظاہر ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر پیر سائیں نے آئینے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور آئینے پر دھند سی چھانے لگی۔ پھر دھند ختم ہونے لگی اور آئینہ آہستہ آہستہ شفاف سے شفاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس طرح وہاں پر موجود سب لوگ حیران ہو گئے۔ اب ہادیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بیوی ہو کر اپنے شوہر کو دن رات تانے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر حرام کمانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پیر سائیں نے کہا کہ یہ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا کا کوئی اور عذاب آپ پر نہیں آ گیا، ورنہ بیمار اولاد کی صورت، بیماریوں کی صورت اور حادثات کی صورت حرام کمائی کرنے والوں پر اس طرح کے عذاب آتے رہتے ہیں۔ اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے وقت پر آپ کو تنبیہ کر دی اور آپ سنبھل گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے اور جو نیکیاں کریں گے ان پر کبھی غرور نہیں کریں گے، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ اس آئینے میں جو بلا اس وقت نظر آ رہی ہے وہ کبھی باہر نکل کر آ جائے اور آپ کے ساتھ کوئی بھیانک حادثہ پیش آ جائے۔